السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 8 ہمارے سامنے ہے، جس میں کل میں نے آپ کے سامنے درس شروع کیا تھا اللہ پر ایمان۔ اس میں نے آپ کو توحید ربوبیت بتائی۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا توحید الوہیت۔ آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے توحید الوہیت کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ توحید الوہیت یہ توحید کی بڑی اہم قسم ہے، اور اگر آپ پوری قومیں جو انبیاء کرام کے سامنے گزری ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، نبی کے ساتھ ان کی نافرمانیوں کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ اگر لوگوں نے کسی توحید کو لے کر انبیاء سے جھگڑا کیا تو وہ توحید الوہیت ہی تھی۔ توحید الوہیت پر ہمیشہ اختلاف رہا، قوموں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، ورنہ ربوبیت کا انکار لوگ نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، پیدا کرنے والے کو مانتے تھے، پر ان کا اختلاف الوہیت کے اندر تھا۔ اور اسی کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، کتابوں کو نازل کیا۔ اس کائنات کے اندر اتنا بڑا سسٹم اللہ رب العالمین نے اسی توحید الوہیت کے لیے قائم کیا۔ اب توحید الوہیت کہتے کسے ہیں؟ توحید الوہیت کہتے کسے ہیں؟ تو توحید الوہیت کی آپ صرف مختصر اتنی تعریف لکھیں کہ ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ عبادت جو بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیجئے سورۃ توحید الوہیت کی، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، 57 اور 58، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا۔ میں ان لوگوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کھلانے والا اور روزی کا دینے والا ہے۔ توحید الوہیت کی یہ دلیل کہ ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کی جائیں اور عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آپ چاہیں تو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں کہ توحید الوہیت کی تعریف ہے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ جو ہمارے یہاں پر جھگڑے کی وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ عبادت کا مطلب نہیں سمجھتے، اور اسی لیے ہمارے سماج کے اندر بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں پر شرک کو شرک نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی نظر میں عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کام ختم۔ کیا صرف یہی عبادت ہے؟ تو اس کے لیے ہم اگر اب ڈیٹیل کے اندر جائیں کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو عبادت ورڈ کا میننگ سمجھنا پڑے گا۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عبادت کا لغوی معنی، عبادت لغت کے اندر کہا جاتا ہے عبدہ یعبدو، مطلب جھکنا، کسی کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، جو ورڈ چاہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب عبادت ڈکشنری کے اندر کسے کہا جاتا ہے؟ ڈکشنری کے اندر عبادت، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، تو بہت سارا شرک آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ عبادت کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر ہاتھ پیر اور جسم سے کیا گیا عمل، ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر جسم سے کیا گیا عمل،
چاہے دکھا کر کیا جائے چاہے چھپا کر کیا جائے، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. یہ پوری تعریف آپ کو یاد ہونا چاہیے. منہ سے کہی گئی بات، جسم سے کیا گیا عمل، چاہے دکھا کر چاہے چھپا کر، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اسے عبادت کہا جاتا ہے. اب اگر آپ اس عبادت کے میننگ پر غور کریں گے نا تو بہت سارا شرک آپ کو پتا چل جائے گا کہ ارے اب تک تو ہم سمجھتے تھے عبادت کا مطلب نماز روزہ زکوٰۃ حج، اب عبادت تو سب کچھ ہو گیا. اگر آپ زبان سے کوئی کلمہ بھی پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس میں بھی کسی کو شریک کرو گے تو شرک ہو جائے گا. اگر آپ دل سے کوئی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرو گے تو حرام ہو جائے گی. جسم کا عمل دکھا کر چھپا کر چاہے جو عمل کیا جائے، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت ایک بہت عظیم چیز ہے. عبادت ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے نے جانا ہی نہیں ہے. آپ کے اس کلاس میں پڑھنے کا مقصد، آپ کے توحید الوہیت کا پڑھنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان گہرائی والی باتوں کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ امت کو سمجھائیں گے، تبھی جا کر اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا. جب تک وہ عبادت کو نہیں سمجھیں گے تب تک کہ وہ شرک کو نہیں سمجھ پائیں گے، یا شرک کو شرک نہیں سمجھیں گے بلکہ اچھا عمل سمجھیں گے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، آپ بولیے کہ ارے آپ یہاں سجدہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے. وہ کہے گا یہ عبادت تھوڑی، میں تو سجدہ ہی کر رہا ہوں. اب یہ تعریف کے اندر آپ دیکھیے کیا آ گیا. اس تعریف کے اندر اگر آدمی اپنے جسم کو جھکا بھی رہا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اگر کہیں اور جھکا رہا ہے مطلب وہ شرک کر رہا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں عبادت کتنی بڑی چیز ہے، عبادت کتنی ڈیٹیل والی چیز ہے کہ ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر جسم سے کیا گیا عمل، چاہے دکھا کر چاہے چھپا کر، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ عبادت ہے. اب عبادت کتنی طرح کی ہوتی ہے. اب عبادت پہلے یہاں پر آپ چاہیں تو کچھ مثال ساتھ میں یہاں پر لکھ لیں، آگے میں ڈیٹیل میں اور مثال بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلی چیز آپ یہاں پر یہ لکھیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی عبادت قلبی، دل کی عبادت. اردو میں لکھیں عربی میں جیسے آپ چاہیں. عبادت قلبی یا دل کی عبادت یا دل سے کی گئی عبادت، وہ عبادت جو دل سے کی جائے. اب دل سے صاحب عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ، ہم کو شرک شرک بتاتے رہتے ہیں، بار بار یہ بولتے ہیں یہ عمل شرک والا ہے، ان کا تو یہ بولنا غلط ہے. آپ نے سنے ہوں گے نا ایسے جملے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ عبادت کہاں کسے جاتا ہے. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ ہر عبادت کی. دل کی عبادت یا دل سے کی گئی عبادت، اس کی مثال آپ لکھیے: محبت، خوف، توکل. محبت، خوف، توکل. اب دیکھیے آپ کو ایسا سوچتا ہے، اب محبت کس سے کی جانا چاہیے؟ اللہ سے. کس اعتبار سے؟ کہ وہی دینے والا وہی عطا کرنے والا ہے. اب اگر ایسی محبت آپ کسی اور سے کرتے ہیں کہ یہ بھی دینے والا یہ بھی عطا کرنے والا، تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس محبت کو عبادت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے غیروں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے کی جانا چاہیے. یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے اندر محبت کو عبادت بتا رہا ہے کہ وہ محبت جو اللہ سے کی جانا چاہیے اگر آپ کسی مخلوق سے کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے، گویا کہ آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو اللہ جیسا مانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اب سوچئے اگر آپ کے دل کے اندر محبت جو اللہ سے ہونا چاہیے، بھئی ہم اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کاروبار چلاتا ہے، اولاد دیتا ہے، محبت کرتے ہیں ہم. اب اگر یہ ساری چیزیں آپ کسی اور سے سوچتے ہیں اور ویسی محبت اس سے کرتے ہیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. خوف کی مثال دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران
آیت نمبر 175 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو. یعنی اگر آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے ہیں، تو ڈر آپ کو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور سے آپ نہیں ڈر سکتے. اب ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولو ارے محبت کو تو آپ نے شرک بول دیا، مطلب ابا سے محبت نہیں کر سکتے، امی سے محبت نہیں کر سکتے، بیگم سے محبت نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ محبت جو اللہ سے کی جانا چاہیے کسی اور سے کریں گے تو شرک ہوگا. عام محبت میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جانا چاہیے اگر کسی اور سے رکھیں گے تو شرک ہو جائے گا. ورنہ عام ڈر، جانور سے آدمی ڈرتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، گرنے سے ڈرتا ہے، ڈوبنے سے ڈرتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. پر وہ ڈر کہ آپ یہ ڈریں کہ یہ تو مجھے موت دے دے گا، یہ مجھے زندگی دے دے گا، اگر اس کا کام نہیں کروں گا یہ میرا کاروبار اور رزق روک دے گا، ایسا ڈر، کیونکہ یہ سب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو وہ عمل جو صرف اللہ کر سکتا ہے اس میں کسی اور سے ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ ڈرتے ہیں گویا کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، اللہ جیسا مان رہے ہیں. اسی طریقے سے میں نے 2 مثالوں کی صرف دلیل دی، آپ مثالیں اور بھی چاہے لکھ سکتے ہیں. توکل لکھ لیجئے اس کے اندر مثال، امید لکھ لیجئے اس کے اندر مثال. بھئی ہمیں امید صرف اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ ہی دے گا، جب دے گا اللہ دے گا، جب گھر دے گا اللہ دے گا، جب کاروبار دے گا اللہ دے گا، جب نوکری دے گا اللہ دے گا. اب یہ امید صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اب اللہ کے علاوہ کہیں اور یہ امیدیں لگائیں گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں. تو ایسی اب ڈھیروں مثالیں آپ دل کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ دل سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اگر وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہے اگر کسی اور کے لیے کریں گے تو گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مشرک بنا رہے ہیں. آپ اللہ کی اس عبادت کے اندر جسے عبادت قلبی کہا جاتا ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو شامل کر رہے ہیں. دوسری عبادت زبانی عبادت یا عبادت قولی. عربی میں لکھیں تو عبادت قولی لکھیے اور اردو میں لکھیں تو زبان سے کی گئی عبادت. بھئی زبان سے بھی ہم عبادت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں دعا؟ دعا کی ایک مثال لکھ لیجئے. عبادت قولی زبان سے کی گئی عبادت اور اس کی مثال دعا. اب بتائیے دعا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. مانگا کس سے جائے گا؟ صرف اللہ سے. دینے والا سننے والا کون؟ صرف اللہ. اب کیا آپ کسی اور سے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے عمل کے اندر شرک لے کر آ گئے، کیونکہ دعا کا حقدار، دعاؤں کو سننے کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے سوا کوئی آپ کی دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آ کر میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، اپنے رب کے بارے میں سوال کرے، تو اسے یہ بتائیے گا کہ اس کا رب اس کے بہت قریب ہے. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے یعنی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. تو چاہیے کہ یہ مجھے پکاریں، چاہیے کہ یہ مجھ سے دعا مانگے، شاید کہ یہ کامیاب ہو جائیں. یعنی اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دعا کو ایک عبادت بتا رہا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے. اس کا مطلب اگر زبان سے بھی کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اب آپ اٹھا کر دیکھ لو پورا ہندوستان، کہاں کہاں جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شرک نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، ہم نے یہاں ہاتھ اٹھا لیا وہاں ہاتھ اٹھا کر مانگ لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا. ارے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں قریب ہوں نا. دوسروں کو جا کر کیوں پکار رہے ہو، دوسروں سے جا کر کیوں مانگ رہے ہو؟ جب دینے والا اور عطا کرنے والا میں تو میرے سوا کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں اس کی آگے ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا شرک کے اندر، کہ شرک جیسے ہمارے یہاں وسیلے لگانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، شرک کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. ابھی صرف آپ عبادتوں کو سمجھتے جائیں کہ دعا
ایک عبادت ہے، اور آپ دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اس کی دوسری دلیل سورہ انفال آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا معرکہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنے رب سے آپ مدد مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا۔ آپ نے کہا اللہ ہم کم ہیں، 313 ہیں، کیا ہوگا ہمارا، اللہ رب العالمین مدد کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آپ نے مجھ سے مانگا میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب زبان سے کی جانے والی عبادت، اس کے اندر آپ نے دعا لکھ لی، دوسری مثال لکھ لیے ذکر کرنا، جو ہم کرتے ہیں نا سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر، یہ زبان سے کی گئی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تلاوت لکھ لیجئے اس میں تیسری مثال، قرآن کی تلاوت، ذکر، قرآن کی تلاوت ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ اب اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور مقصد یہ کہ میری میٹھی آواز لوگوں کو اچھی لگے، لوگ بولے بڑا اچھا پڑھتے ہو، تو وہ حدیث یاد رکھنا، اس کو آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ ایک آدمی اگر تلاوت بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تلاوت بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذکر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دعا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ چاہیں جتنی مثالیں جوڑتے چلے جائیں، زبان سے جتنی بھی عبادت ہوتی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری عبادت کی قسم عبادت بدنی، جسم سے کی جانے والی عبادت۔ میں نے زبان کو الگ سے ذکر کیا اور جسم کو الگ سے ذکر کر رہا ہوں۔ عبادت بدنی، جسم سے کی جانے والی عبادت۔ اب آپ اپنی باڈی سے جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غریبوں کی مدد کے لیے جانا، نماز پڑھنے کے لیے جانا، چلنا پھرنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اٹھانا، کوئی بھی عمل جو اپنے جسم سے آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں وہ عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ اس کے اندر پہلی مثال آپ لکھیے نماز۔ نماز کی دلیل میں آپ کو دے دوں، سورہ انعام آیت نمبر 162، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میرا قربانی کرنا، میرا جینا اور میرا مرنا صرف میرے اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے خالص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی میں دیکھیے ہمارے یہاں کتنے مسائل ہیں، نام تو اللہ کا لیتے پر اللہ کے ساتھ نہ جانے کس کس کو شریک کر لیتے۔ یہاں پر پتا چلا کہ بدن سے جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز کی مثال میں نے آپ کو دے دی، دوسری مثال قربانی کرنا، اس کی دلیل سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی کیجئے، یعنی قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اب بدن سے تو کتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، راستہ چل رہا آدمی، آپ نے اس کا بوجھ اٹھا دیا، یہ عبادت ہے کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، آپ نے ہٹا دیا، یہ عبادت ہے کیونکہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ ایسی کتنی عبادتیں ہیں جو بدن سے کی جاتی ہے، جسم سے کی جاتی ہے۔ ہر عمل جسم سے جو کیا جاتا ہے اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اس میں آپ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت کی چوتھی قسم عبادت مالی، مال سے کی جانے والی عبادت۔ عبادت مالی، مال سے کی جانے والی عبادت، اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے اس کی مثال آئے گی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کوئی بھی کام جس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
تو وہ آپ کی مالی عبادت ہے، اس میں آپ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً یہ جو صدقہ تم دیتے ہو، زکوٰۃ تم دیتے ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ انسان آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ ہیں جنتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مثالیں آپ خود لکھ سکتے ہیں، دلیلیں آپ چاہیں تو اور زیادہ جمع کر سکتے ہیں، پر میرے بتانے کا مقصد کہ آپ نے توحید الوہیت کی تعریف کو سمجھ لیا۔ اب جب آپ نے اس تعریف کو سمجھ لیا، تعریف کو سمجھ گئے، تو آپ کو اس عبادتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ عبادت کی اگر یہ 4 قسمیں آپ کے ذہن میں رہیں گی نا، تو نہ آپ شرک کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، کیونکہ آپ کو عبادت سمجھ میں آ گئی۔ اب عبادت جس صرف اللہ کے لیے ہے تو میں ڈروں کیوں، محبت کیوں کروں، بھروسہ کیوں کروں، امید کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، روزے کیوں رکھوں، قربانی کیوں کروں کسی اور کے لیے؟ جو کروں گا صرف میرے اللہ کے لیے، اور اگر میرے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ سارے عمل کیے جائے تو میں روکوں گا، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ شرک تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس توحید کو ثابت کیا ہے وہ یہی توحید الوہیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس توحید کا تذکرہ کیا، اس توحید کو ہمیں سکھایا، اس توحید کا ذکر کیا کہ بندہ اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ جیسا نہ مانے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ چاہیں تو ہیڈنگ لکھیں کہ قرآن کا دعوت الوہیت کے طریقے، یعنی قرآن کے اندر دعوت الوہیت کیسے کیسے دی گئی ہے، یا قرآن میں توحید الوہیت کن طریقوں سے سکھائی گئی ہے۔ قرآن میں توحید الوہیت کن طریقوں سے سکھائی گئی ہے؟ تو نمبر 1 قرآن میں توحید الوہیت، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہی توحید الوہیت ہے۔ اس کائنات کی، انسان جنات کی پیدائش کا مقصد ہی توحید الوہیت ہے۔ اس کی دلیل میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اسی مقصد سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور اس کے اینڈ میں ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس جیسا کسی کو مت مانو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ تیسری چیز، رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد توحید الوہیت بتایا۔ دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید الوہیت بتایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا اور ان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یعنی انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، توحید ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کے لیے بہت زیادہ انبیاء کرام نے محنت کی۔ ہر پوائنٹ میں صرف ایک دلیل بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھیں گے تو دلیلوں کا ڈھیر ملے گا آپ کو۔
چوتھے نمبر پر اللہ نے ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بتایا، یعنی اگر کوئی رب مانتا ہے اللہ کو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بتایا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37، پوائنٹ کلیئر ہے نا یہ والا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پہلے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ربوبیت کو دلیل بتایا الوہیت پر کہ جب پیدا کرنے والا موجود ہے تو یہ چیزیں بتاتی ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، کیونکہ دو ہوتا تو دنیا چل ہی نہیں پاتی۔ ایک گھر کو اگر دو لوگ چلائیں تو گھر برباد ہو جائے، تو اتنی بڑی دنیا کیا دو لوگ چلا سکتے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بتایا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم لوگ چاند اور سورج کا سجدہ مت کرو بلکہ اس رب کا سجدہ کرو جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ مطلب ربوبیت سے الوہیت پر دلیل لی کہ جب چاند کا بنانے والا اللہ، سورج کا بنانے والا اللہ، تو اس کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا کرو نا جو اکیلا ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بتایا۔ پانچویں نمبر پر قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ صرف اس کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صرف اس کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صرف اس کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب دعوت کو ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو یہی تو بتایا تھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے اور آپ کو فائدہ بھی نہیں دے سکے؟ مطلب یہ سب تو صرف اللہ کرنے والا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ مطلب اللہ جیسا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو دلیل بنایا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مطلب جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کی اکیلے عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر یہ 5 دلیلیں بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الوہیت کو کس طریقے سے سمجھایا ہے، اس میں یہ 5 پوائنٹ بھی آپ کو یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ بہت ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز آپ لکھیے گا کہ جب اللہ ایک، ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا ہم نے سمجھا کہ الوہیت یعنی عبادت کے اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ الوہیت کے اندر ایک بات آپ اور سمجھیں کہ الوہیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ الگ سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا مطلب کیا؟ الوہیت مت لکھیے نہیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تعریف کے اندر بھی یہی پوائنٹ لکھا ہے۔ آپ یہ لکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں اگر سماج میں سمجھ میں آ جائے نا، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، سارے شرک ہی ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہوا؟ مطلب ہم نے کیا سمجھا ایک ہونے کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان کرتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 2، سورہ سبا آیت نمبر 2 کے اندر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری الوہیت کو ہمیں سمجھا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، بتاؤ کہ آسمان اور زمین میں کسی چیز کے وہ مالک ہیں؟ یعنی الوہیت کا مطلب یہ، آپ اس کو چاہیں تو پوائنٹس کی طرح لکھ لیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یعنی اس کو ہم ایک کیوں مانتے؟ ایک ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ آسمان، زمین، چرند، پرند، سمندر، جنات، انسان، جتنی مخلوقات، ان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ، وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، جو ہمارے یہاں لوگ مانتے ہیں نا مددگار، ساتھی، جن کو سفارشی بناتے ہیں لوگ، جن کے ذریعے دعائیں مانگتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر انکار کر رہا ہے اس بات کا
قرآن کریم کی اسی سورہ سبا کے اندر جو میں باتیں بتا رہا ہوں سورہ سبا کے اندر موجود ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ کوئی مالک نہیں ہے جس کو تم پکارتے ہو نا ان میں سے کوئی بھی مالک نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کوئی ساتھی بھی نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک, یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی بھی نہیں ہے. تیسری چیز, اللہ کے سامنے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. اللہ کے سامنے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. تیسری چیز, اللہ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مطلب اتنی پیاری توحید اللہ نے ہم کو قرآن و سنت کے اندر دی, اس کے بعد بھی امت بھٹک رہی ہے نہ جانے کہاں کہاں پر. تصور نہیں ہوتا کہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے. اب ان پوائنٹس کو اگر آپ ایک بار لیٹ کر پڑھیے گا, سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر بول رہا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے, اس کا ساتھی نہیں ہے, اس کے سامنے سفارشی نہیں ہے, اور چوتھے نمبر پر کوئی دباؤ ڈالنے والا بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر؟ ڈائریکٹ مانگیے نا اس سے. آپ کسی کو بھی لے کر چلے جاؤ, اگر اللہ کو قبول نہیں کرنا ہوگا تو کوئی ہے نہیں جو اس کے سامنے قبول کروا پائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اخلاص کے اندر بتایا ہے. سورہ اخلاص آپ اور ہم پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اور زیادہ ڈیٹیل سے بتایا ہے. قل هو اللہ احد, کہیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو, کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اسے کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. نہیں, نہ اوپر سے ماں باپ دباؤ ڈال سکتے ہیں, نیچے سے اولاد دباؤ ڈال سکتی, کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے. سوچئے نا, مطلب کیسے شرک کرے آدمی جب اتنا کلیئر اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا ساتھی نہیں, مددگار نہیں, سفارشی نہیں, دباؤ نہیں, تو پھر وہ اکیلا ہی تو ہے عبادت کے لائق. کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کون ہے جسے پکارا جائے؟ کون ہے جسے ذریعہ بنایا جائے؟ جب وہ اکیلا ہی سب طاقت رکھنے والا ہے تو کسی اور کے پاس کیوں جانا؟ اور ایک آخری سینٹنس اب اس کے اندر لکھ لیجئے, میں آپ کی اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا کہ آپ اللہ کے بارے میں صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو چاہے, اللہ وہ ہے جو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اپنے اللہ سے محبت کیجئے. اللہ کے لیے آپ اللہ کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں, اللہ کو خود بھی پہچانیے اور اس امت کو بھی بتائیے کہ اللہ کو پہچانے. بھٹک رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے رب کی عظمت کو ہی نہیں پہچانتے. اللہ وہ ہے جو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے اور جیسے چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو چاہے کون روکے گا اس کو؟ جب چاہے کون بتائے گا اسے؟ جہاں چاہے کوئی جگہ فکس کرے گا, اور جیسے چاہے سب کرنے والا وہ. جس کی طاقت یہ ساری چیزوں پر ہے, اب اس کے سامنے کسی اور کی کیا ضرورت, کسی اور کو کیا کھڑا کرنا. اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ میں الگ سے اللہ کی عظمت پر کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے, تو آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب اس کے بعد انشاءاللہ اسی توحید پر میرا اگلا ٹاپک جب رہے گا تو اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اور اس کے بعد پہلے ہم اسماء اور صفات کو پڑھیں گے, اس کے بعد توحید کی تیسری قسم کو, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور انسانی زندگی پر اس کے اثر کیا پڑتے ہیں. تو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے توحید الوہیت کو کلیئر کیا, عبادت کی چاروں قسموں کو کلیئر کیا, قرآن میں دعوت الوہیت کے طریقے کیا تھے وہ آپ کو بتائے, اور اینڈ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ایک مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے. اسی پر میں آج اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.